دیگر اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، مجھے آج موقع ملا ہے موجودہ دور میں اردو کی صورتحال اور اس کے فروغ کے امکانات پہ، لیکن میں تھوڑا اس سے ہٹ کے بولوں گا۔ اردو جو محض ایک زبان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی 100 سالہ مشترکہ تہذیبی زندگی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئی ہے۔ یہ ہندوستان کی واحد زبان ہے جس میں گنگا جمنا بھی بہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور دجلہ و فرات بھی۔ یہاں رام چندر جی کا بنواس بھی ہے اور حضرت امام حسین کا کربلا بھی۔ یہاں کاشی بھی ہے اور کعبہ بھی، لیکن باوجود اس کے اردو تعصب کا شکار کیوں ہوئی، جس کی کئی وجوہات ہیں جن پر ہم ایک طویل عرصہ سے بحث کرتے آ رہے ہیں، اور ان کا ذمہ دار کبھی سیاست کو، صحافت کو، حکمرانوں کو تو کبھی کسی طبقے کو۔ لیکن میں اپنے مضمون میں ان تمام سے ہٹ کے اردو کا دشمن اردو داں اور سیاستدان، یہ دونوں اسی پہ زیادہ بولوں گا۔ اور اسی کے ساتھ ایک شعر ہے کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اردو بول سکتے ہیں؟ کیا وہ شاعر ہیں جو اپنی شاعری میں انگریزی کے الفاظوں کا کثرت سے استعمال کر رہے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو اس زبان سے ملی عزت، شہرت اور روزی کے باوجود اس کا استحصال کرنے میں لگے ہیں؟ یہ کسی علمی سے کم نہیں کہ آج کے دور میں اردو کا دشمن کوئی اور نہیں بلکہ اردو دان طبقہ جو تزلزل اس کی بےعزتی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ایک کہاوت بڑی مشہور ہے کہ گھر کا مہدی لنکا ڈائے۔ اردو رہنے کی موجودہ صورتحال بھی کچھ یوں ہی ہے۔ ایک قلیل عمر کہلانے والی اردو زبان نے ایک کم وقت میں لمبا سفر طے کر لیا۔ ایک تابناک ماضی اس کی قسمت کا حصہ رہ چکا ہے اور شاندار دور اس کے مستقبل کا انتظار کر رہا ہے، مگر افسوس کہ اردو کی وجہ سے جن کو روزگار ملا، اردو زبان کی بدولت جو گاؤں سے ہجرت کر کے ایک اچھے شہر میں بس پائے، اردو زبان کی بدولت جو اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھا پا رہے ہیں، وہ اس اردو زبان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی اور دشمنی کر رہے ہیں۔ کسی ایک ڈگری کالج کے ایک اسسٹنٹ پروفیسر صاحب ہیں، ان کو میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا، لیکن پروفیسر صاحب کا نہ ہی نام بولوں گا اور نہ اس کالج کا نام بتاؤں گا جس کالج میں وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایک ڈگری کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ بڑے اچھے سے سننا ہے اس کو، اور یہ سب سچ لکھا ہے۔ میں نے بچوں سے کہا تم اردو MIL ماڈرن انڈین لینگویجز اور آپشن سبجیکٹ میں نہیں رکھنا، کیونکہ اس زبان کا مستقبل ایک ڈراؤنے اندھیرے کی مانند ہے۔ وہ وقت گیا جب اردو پڑھ کر روزگار ملتا تھا اور تم ایک عیاش پرست زندگی جی سکتے تھے۔ ویسے بھی آپ اردو پڑھ کے کریں گے کیا؟ آگے جا کے یونیورسٹیز میں اور جب نوکریاں لینی ہوں گی تو تب آپ کے ساتھ مذہب کے نام پہ بھید بھاؤ ہوں گے۔ میں جب تک زندہ رہوں گا اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جد و جہد کر کے میں نے اردو کی بدولت ملازمت حاصل کر لی۔ میں آپ کو سچائی کا یہ پیغام دینا چاہتا تھا، اب مرضی آپ کی ہے، آپ اردو پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اور آگے چل کے انہوں نے مجھے کہا، بھوشن صاحب آپ یقین مانیں پچھلے 2 برسوں میں جب تک میں اس ڈگری کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتا رہا، میں نے 55 سے زیادہ بچوں کو اردو زبان نہ پڑھنے کا مشورہ دے کر مکمل کامیابی حاصل کی ہے۔ اس بات سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موجودہ دور میں کچھ اردو دان
ایسے بھی ہیں جو اس زبان کو ختم کرنے کے لیے دن رات نئے منصوبے تیار کر رہے ہیں اور دن دگنی رات چگنی محنت و مشقت کر رہے ہیں اس اردو کو ختم کرنے کے لیے۔ اردو کی تاریخی روایت اور اس کتابناک ماضی کی طرف مڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ دور حاضر میں یہ زبان دیش اور دنیا کے کس مقام پر کھڑی ہے۔ کیا موجودہ عہد کو اردو کا ترقی یافتہ عہد کہا جا سکتا ہے یا پھر ترقی پذیر دور سے ہی تعبیر کیا جائے گا؟ ایک طرف تو دور حاضر کے ادب شناس اور اردو زبان و ادب کے لمبردار افراد مسلسل اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اردو زبان ترقی پذیر دور میں ہے اور ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں مسلسل سرگرداں ہیں۔ نیز ملک کی بعض ریاستوں میں اردو کو سرکاری سطح پر دوسری زبان کا درجہ ہونے کی دہائی بھی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاست دانوں کی طرف سے اردو کو صرف ایک خاص مذہب سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اور وہ اردو کو صرف اس لیے ختم کرنے چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ اس بات کو دل سے تسلیم کر چکے ہیں اردو صرف اور صرف ایک قوم کی زبان ہے۔ اس حوالے سے میں ایک دو مثالیں اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 2 مارچ 2015 میں اتر پردیش گورنمنٹ کا ایک آفیشیل آرڈر آیا۔ ایک بازار تھا جو مغلوں کے ٹائم سے اردو بازار کہلاتا تھا اور 2 مارچ 2015 کے بعد اتر پردیش کے سی ایم نے، اب وہ سی ایم کون ہو سکتے ہیں اس پہ آپ کھوج کر کے آپ کو نام معلوم پڑے گا، اردو سے اتنی نفرت ان کو کہ انہوں نے اردو بازار کا نام بدل کر ہندی بازار رکھ لیا۔ یہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ کس طرح ہمارے زبان کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے حکمرانوں کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے، سرکاروں کی طرف سے۔ اور چونکہ میں خود جموں کشمیر سے ہوں تو جموں کشمیر میں موجودہ دور میں اردو کی کیا صورتحال ہے، اگر میں اس حوالے سے بات نہ کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اس اردو زبان کے ساتھ انصاف کر پاؤں گا۔ 2020 میں جموں کشمیر آفیشیل لینگویج ایکٹ جو لایا گیا اس میں بھی اردو کے ساتھ نہ صرف ناانصافی ہوئی بلکہ ایک بہت بڑا مذاق کیا گیا جس کی چرچا دیش بھر میں کی گئی۔ اور اس جموں کشمیر کے چنے ہوئے نمائندے جو ہندوستان کے ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پریس ٹرسٹ آف انڈیا PTI میں ان کے انٹرویو قید ہیں۔ جب صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ جموں کشمیر میں آپ نے اردو کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا تو انہوں نے خود کہا کہ میں کم سے کم 10-15 سال سے لفظوں کا ہیر پھیر جانتا ہوں، ڈیلی والوں کے ساتھ میں نے کام کیا اور کشمیر عظمیٰ اور بہت اردو کے بہت بڑے اخبارات ہیں جن سے میں رابطہ کرتا تھا ٹرانسلیشن کے لیے، لیکن یہ میں نے اردو کے ساتھ یہ سب ناانصافی نہیں کی ہے بلکہ دوسری زبانوں کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ اور ہم لوگوں کی خستہ حالی دیکھیے کہ ہم لوگ ایک لفظ نہیں کھول پائے کیونکہ ہم خالی اس روزگار کے چکر میں ان یونیورسٹیوں میں آئے ہوئے ہیں، اردو سے اگر ملے گا ہمیں روزگار۔ جب یہ نیا جموں کشمیر میں لینگویج ایکٹ لایا گیا اس پہ ہم لوگ نہیں بول پائے۔ پنجابی والوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور خاص کر کے پنجاب سے سیکھنا چاہیے۔ جیسے ہی آپ اپنے قدم پنجاب کی سرزمین پہ رکھتے ہیں وہاں آپ کو کوئی ایسا بورڈ نہیں ملے گا، کوئی ایسی دکان نہیں ملے گی جہاں پنجابی میں نہ لکھا ہو۔ اور کل شام کو میں اپنے بزرگوں سے معلوم کر رہا تھا کہ جموں کشمیر نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب ٹانگے والی گلی اور یہ آپ کی کنک منڈی اور یہ بہت سارے علاقے تھے جہاں دکانوں پہ اردو میں بورڈ ہوا کرتے تھے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اردو کے بورڈ لاپتہ ہیں اور آنے والے ٹائم میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج ہم اردو بول پا رہے ہیں، پڑھ پا رہے ہیں، 10-15 سال کے بعد اگر یہ سرکاریں رہی جیسی آج ہیں تو لگتا ہے وہ کتاب اردو کی وہ پرنٹ کرنے کی اجازت نہیں دے گی ہمیں۔ اور اس کے لیے ہم لوگوں کو ہی آگے آنا ہے۔ کس طرح سے اس زبان ایک ماں مانی جاتی ہے اور آپ اپنی ماں کی حفاظت کس طرح سے کر سکتے ہیں، کس طرح ہم نے ڈیفینسو بننا ہے اس زبان کو بچانے کے لیے، اور خالی اس کو ایک مذہب کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے تو تب بھی اس زبان کے ساتھ ہم ایک بہت بڑی ناانصافی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس زبان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر میں پہلے ایک دور ہوا کرتا تھا جب اسکولوں میں +2 کنٹریکچوئل لیکچرر لگائے جاتے تھے اور خاص کر کے اردو کے لوگ بھی لگائے جاتے تھے۔ جموں کشمیر گورنمنٹ میں ایک دور ایسا بھی چلا کہ اسپیشل اردو سبجیکٹ کے ٹیچرز دیے جاتے تھے، وہ چیزیں بھی سرکاروں نے بند کر دی۔
अब दारुल खलीफा की कुर्सी पे जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली से हमेशा जुल्म हुए हैं, चाहे मुगलों के टाइम से उर्दू के साथ जातियाती हुई या आज के टाइम में हुई, लेकिन दिल्ली से जुल्म हुए, और उन जुल्मों के साथ मुकाबला हम ही करेंगे, तब जाके इस ज़बान के साथ एक बहुत बड़ा इंसाफ कर पाएंगे। एक सेकुलर सोच के साथ इस ज़बान को एक इनकलाब की ज़रूरत है, जदोजहद की ज़रूरी है, एक चौथी आलमगीर जंग की ज़रूरत है कि अगर जंग करनी पड़े इस ज़बान को बचाने के लिए तो हमें अपनी जान की परवाह न करनी चाहिए। उर्दू का मंजरनामा कौमी सतह पर बड़ी तेज़ी के साथ सिमट रहा है और इसका दायरा अब महदूद होकर एक मखसूस कौम की मलकियत तस्वर की जाने लगी है। एक मिनट में नहीं सर, इसके फ़रोग़ और इसकी तरक्की की जिम्मेदारियां सिर्फ एक मखसूस कौम के फ़राइज़ के तौर पर तस्लीम कर लिए गए हैं, लेकिन ये तस्वर उर्दू दुश्मन अफराद की साजिश का नतीजा है। वजह चाहे जो भी हो, मगर अब हकीकत यूं ही है कि उर्दू ज़बान बड़ी तेज़ी के साथ ज़वाल की तरफ बढ़ रही है। इसका सेकुलर किरदार ख़त्म होता जा रहा है और इसकी गंगा जमनी तहजीब जो है इसकी पहचान पे ग्रहण लग गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।